الحمدللہ اس وقت میرا اندرون سندھ اور پنجاب کا سفر ہے۔ 6 فروری حیدرآباد ہے، 7 فروری نواب شاہ ہے، 8 فروری سکھر ہے، 9 فروری ملتان ہے، 10 فروری فیصل آباد ہے، 11 فروری لاہور، 12 فروری انشاءاللہ گوجرانوالا، 13 فروری انشاءاللہ اسلام آباد۔ اس میں نکی کی دعوت کا سلسلہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے، ہمارا سفر قبول فرمائے، اخلاص نصیب کرے۔ الحمدللہ نماز جمعہ فیضان مدینہ آفدی ٹاؤن حیدرآباد میں ادا کرنے کی سعادت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے؟ آپ سب کو جمعہ مبارک۔ نلت ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم آن لائن پڑھ رہے ہیں اور 64,000 سے زیادہ عاشقان رسول نے مختلف کورسز مکمل کری ہے۔ دارالافتاء اہل سنت سبحان اللہ علماء کرام مفتیان کرام کی رہنمائی کے ادارے 22 کے قریب اس کی برانچز پاکستان میں موجود ہیں۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم میں سے کون ہی اپنی سے زیادہ اپنے وارثوں کا مال پسند ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ سب کو اپنا مال پسند ہے۔ فرمائے جو تو نے آگے بھیجا وہ تیرا مال ہے، جو تو چھوڑ کے مرے گا تیرے وارثوں کا مال ہے۔ ہمارے مرنے کے بعد ہونا کیا ہے؟ ہمارے وارثوں نے ہمارے مال پر ہی نظر ڈالنی ہے۔ قبر پر تو ایک ہی بار نظر ڈالنی ہے جب ہم کو دفنایا جائے گا۔ مردے کو دفن کے جب ہم جاتے ہیں نا تو فرشتہ خاک پھینکتا ہے، بھول جاؤ، اور ہم بھول جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آلموسٹ مور اور لیس سب کے ساتھ ایسا ہی ہونا ہوتا ہے۔ تو جو اللہ نے دیا ہے نا یقین مانے جتنا ہو سکے نا اپنے رب کی بارگاہ میں خرچ کر کے جاؤ۔ اسی محال میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو اجالا ہی۔ الحمدللہ حیدرآباد کا آج جدول ہمارا پورا ہوا۔ اب تقریباً رات کا بج رہا ہے 1:30 اور اب ہم چلیں یہاں سے نواب شاہ کی طرف انشاءاللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید سچ کی شروع کی گلی تنگ ہے، آدھی کا راستہ کشادہ ہے۔ جھوٹ کی شروع کی گلی کشادہ ہے، آگے کا راستہ کم نہیں ہے، بند ہے۔ دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی۔ ماہ رمضان یہ عبادت بڑھانے کا ہمیں موقع دیتا ہے کیونکہ بڑی مدد مل جاتی ہے، ماحول بن جاتا ہے، شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ایک نیکی کا رجحان بڑھتا ہے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی۔ ایک وظیفہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جب بھی آپ اس طرح رش میں بھیڑ میں پھنسیں، آگے راستہ نہ نکل رہا ہو تو ایک وظیفہ پڑھیں، یا حیو یا قیوم۔ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے، آپ یہ پڑھنا شروع کریں، اللہ پاک آپ کے لیے راستہ عطا کرنا شروع کریں۔ یہ میرا اتنا تجربہ ہے۔ پچھلے دنوں میں آؤٹ آف کنٹری تھا، ہمیں ایک جگہ پہنچنا تھا، اور وہ نیویگیشن بتا رہا ہے آگے رش ہے، نیویگیشن بتا رہا ہے آگے اتنی دیر لگے گی، تو میں نے یہی وظیفہ گاڑی میں اسلام بھائی کو بیان کیا۔ وہ خود کہہ رہے کہ ڈرائیور پریشان، ہم پریشان کہ ہم راستہ نکل کیسے گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت مشکل پیش آتی نا تو نبی پاک کا یہ وظیفہ ہوتا تھا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور جب کوئی سخت مشکل پیش آتی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم
نماز کی طرف توجہ فرماتے تھے، نماز کی طرف چلے جاتے تھے. یہ چیزیں اللہ کرے ہمیں نصیب ہوئی. نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. باد صبا تیرا گزر جتنی زیادہ نیکی کی دعوت میں اضافہ ہوگا اتنا ہی گناہ دم توڑے گا. یہ یاد کر لیں، یہ فارمولہ یاد رکھیں. ہم جتنی نیکیاں زیادہ کریں گے گناہ ہمارے دل سے نکلتا چلا جائے گا. جتنے گناہ اللہ نہ کرے زیادہ ہوں گے نیکی کی توفیق ہمارے دل سے نکلتی چلی جائے گی. یہ فارمولہ یاد رکھ لیں. نیکی کی توفیق گناہ چھوڑنے سے نصیب ہو جاتی ہے جب ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کریں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی. آقا کی عنایت ہے یہ دعوت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تو ایسی تھی کہ اللہ پاک رات کے قیام میں میرے آقا سے فرماتا ہے کہ اپنی قیام میں تخفیف کرے، کمی لائیے. آپ کی عبادت کا معاملہ ایسا ہے کہ جس رب کی عبادت کرتے وہ رب فرماتے حبیب اپنی عبادت میں کمی لے کر آئیے. اور وہ آقا جب رمضان پاتے تو روایت میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے. تو رمضان میں میرے آقا کی عبادت کا علم کیا ہوتا ہوگا، غور تو کریں. حبیب خدا دعوت اسلامی ہے فیضان غوث و رضا دعوت اسلامی. آج 9 فروری ہم ملتان پہنچے ہیں. ملتان فجر ادا کی اور فجر ادا کرنے کے بعد پھر ظہر سے لے کر اب عشاء کی اذان تک، عشاء کی نماز تک مختلف ملاقاتوں کا سلسلہ رہا. الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ تعالیٰ مختلف ڈویژن اور لاگوز اسلام بھائی آئے ہوئے ہیں. ملتان، بھاولپور اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے اسلام بھی آئے ہیں. عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی، دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلامی، امت کی ہے خیر خواہی دعوت اسلامی. گھر میں بھی دین کا کام، دفتر میں بھی دین کا کام، بازار میں بھی دین کا کام، ہر جگہ پر دین کا کام ہوتا ہے. تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. مگر بس یہ ہے کہ دین کی مدد کرنے والوں کو تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے، لازم ہے، بغیر تقوی کے نہیں ہوتا. تقوی پرہیزگاری کے ساتھ دین کی خدمت کرنی ہوتی ہے، اور پھر اللہ پاک ان کی مدد کرتا ہے، ان کے اوقات میں برکت دیتا ہے، ان کے رزق میں برکت دیتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو دین کی صحیح طور پر جس کو کہنے کہ صحیح معنی میں دین کی جو مدد جس کو آپ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دین کے کام کے لیے، دین کی خدمت کے لیے جو خود کو پیش کر دیتے ہیں اور یہی اپنا اوڑھنا بچھونا کر لیتے ہیں، اللہ پاک انہیں غم دنیا سے بچاتا ہے، غم مال سے بچاتا ہے، غم روزگار سے بچاتا ہے. ان کی ضرورتوں کو اللہ پاک اپنی رحمت سے پوری فرماتا ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ جو مقصد کی طرف آتا ہے نا، ضرورت اللہ اس کی پوری کر دیتا ہے. فیضان غوث و رضا دعوت اسلامی. We love دعوت اسلامی. We love دعوت اسلامی. اگر آپ کے محلے میں چوری بڑھ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دروازے کھلے رکھتے ہیں کہ بند کرتے ہیں؟ اگر پہلے کھلے رکھتے تھے تو اب اگر بڑھ گئی مزید تو دروازے جب بند کرتے تو اب آپ لوہے کا دروازہ الگ لگائیں گے، پھر بھی نہیں رکتی، پھر بھی بڑھ رہی ہے تو پھر آپ گلی میں بیریئر الگ لگائیں گے، پھر آپ چوکیدار الگ رکھیں گے، پھر گن مین الگ رکھیں گے. پتہ چلا کہ جیسے جیسے چوری بڑھی ہم نے حفاظتی اقدامات بڑھا دیے. اسی طرح جب گناہ، برائی، بے شرمی، بد اخلاقی، لا دینیت، بد مذہبیت، اس طرح کی چیزیں جتنی بڑھیں گی نا، اسی قدر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت بڑھتی چلی جائے گی. نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا. دعوت اسلامی. We love دعوت
اسلامی بفیضان احمد رضا. الحمدللہ رب العالمین. فیصل آباد فیضان مدینہ اور ملتان سے یہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. 3 ڈویژن ہوں گے آج نگرانی شورا کے مشورے میں، سرگودا، ساہیوال اور فیصل آباد انشاءاللہ الکریم. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں. میں اس کو غور کر رہا ہوں، شاید ہماری قوم میں، سب میں نہیں، لیکن ایک تعداد جو بگڑی ہوئی ہے، اس میں ایک پرابلم جو ہمارے یہاں بڑھ گیا وہ ہے بد دیانتی. جس کو دیکھو یار، کہیں ہاتھ صاف کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دینا ہے، ملاوٹ کرنی ہے، مس کمنٹمنٹ کرنا ہے. یعنی کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ چوری کا مال لے کر بیچنا ہم نے کوئی ٹھیکہ لے لیا کہ چوری کا مال بیچیں گے ہم ہی، ملاوٹ ہم ہی کریں گے. دوا میں ملاوٹ. اب رہ کیا گیا؟ دوا جو صحت دینے کے لیے ہے، بندہ کھا کر بیمار ہو جائے گا. دودھ میں ملاوٹ، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ. اب بولنا ہے کچھ، کیوں؟ پیسہ چاہیے. پیسے کی ایسی لالچ کے لوگوں کی جانوں سے کھیل جاؤ. یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی تاکہ اس بات کا ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ دور زیادہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ نیکی کی دعوت بڑھنی چاہیے، برائی سے منع کرنے کا رجحان بڑھنا چاہیے، تبلیغ کے دین بڑھنی چاہیے. جب آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا تب آپ کو دعوت اسلامی سمجھ میں آ جائے گی. اسی محال میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا. دل دکھا کر نہ رلائیں، مدینے کی یاد میں رلائیں یار، کیونکہ ہماری تو پہچان ہی مدینے کی محبت ہے، سرکار کی محبت ہے. میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیبو، میری زندگی جو چاہو، میری زندگی جو چاہو، میری زندگی جو چاہو، مجھے لے چلو مدینہ، میری زندگی جو چاہو، میری زندگی جو چاہو، مجھے لے چلو مدینہ. شاہی چلیں لاہور تاکہ شہر کی طرف چلتے ہیں. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین. فیصل آباد کا بھی جدول پورا ہوا اور ابھی تقریباً رات کے 2:47 اور ہم چلتے ہیں داتا کے شہر. انشاءاللہ مودی سے ہم پاکستان کے شہر سے ہوکر داتا کے شہر. نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، بچوں کو ہماری سورہ فاتحہ یاد ہے، اور ہم کہتے ہیں روز جزا کا مالک، قیامت کے دن کا مالک، حساب کتاب کا مالک، مرنا ہے، موت، قبر، حشر. جب یہ باتیں پیش نظر ہیں تو آدمی نہیں آگے پیچھے نہیں ہوتا، خیال کرتا ہے. کیا خیال کرتا ہے؟ یہ خیال کرتا ہے کہ میں حرام نہ کماؤں، یہ خیال کرتا ہے میری نماز نہ جائے، یہ خیال کرتا ہے کہ میں غیبت نہ کروں، میں چگلی نہ کروں، میں بد نگاہی نہ کروں، میں جھوٹ نہ بولوں، میں بددیانتی نہ کروں، میں خیانت نہ کروں. آج اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے.
ہماری ایک بڑی تعداد تو خیانت میں مبتلا ہے. اسی محال میں ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. حج کی آرزو دل میں پھر سے گدگدائی ہے. العاقبۃ للمتقین، عاقبت متقیوں کے لیے. ہدی للمتقین، قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. تقوی، پرہیزگاری. تو تقوی اختیار کرتا اللہ پاک اسے فرقان عطا فرماتا ہے. کیا عطا فرماتا ہے؟ فرقان عطا فرماتا ہے. اس کو اللہ پاک فرق کرنے کی، حق اور باطل میں فرق کرنے کی اللہ پاک تمیز عطا فرماتا ہے. اللہ پاک اس متقی کے دل میں، سینے میں ایسا نور داخل کرتا ہے جس نور سے وہ حق اور باطل میں فرق کر دیتا ہے، پہچان لیتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. یہ تقوی سے ہوتا ہے. جب تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ پاک تمہیں فرقان عطا فرمائے گا. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی. سجن مدینہ کانان اور لاہور سے دو جگہ جائیں گے. رات کے 2:25 ہو گئے. اس کے بعد انشاءاللہ سیالکوٹ اور وہاں سے گجرانوالا، پھر اسلام آباد انشاءاللہ الکریم. آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت. نماز کی طرف تو مؤذن بھی بلاتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. دعوت اسلامی صرف نماز کی طرف بلاتی نہیں ہے. دعوت اسلامی ایک تو مسجد بناتی ہے، پھر نماز کی طرف بلاتی ہے، پھر نماز سکھاتی ہے. اور جب بندے کی نماز درست ہو جاتی ہے نا تو بندہ درست ہو جاتا ہے. ہماری درست نہ ہونے میں ایک وجہ ہماری نمازوں کا درست نہ ہونا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی و بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. اب جو نماز پڑھ کر بھی برائی و بے حیائی سے نہیں رک رہا، اس کا مطلب اس کی نماز کا ہی پرابلم ہے، باقی کوئی پرابلم نہیں ہے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. آپ پردے کی بات کریں، حیا کی بات کریں، آپ کہیں کہ جناب عورتوں کے لیے اللہ کے، مردوں کے لیے اللہ کے، لوگ آپ کے اوپر ہنسیں گے. بولے کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، کس زمانے میں یہ رہے؟ ہمیں کہنا ہے ہم تمہارے زمانے میں نہیں جینا چاہتے. ہم تو صحابہ اور اولیاء کرام کے زمانے میں جینا چاہتے. ہم اس زمانے کو چاہتے جو زمانے میں جی کر ہمیں جنت ملے. ہم تمہارے زمانے میں جی کر کیا کرے گے؟ جہاں تم جہنم کی طرف بھاگو گے تو ہم کیا تمہارے ساتھ جہنم کی طرف بھاگیں گے؟ نلتیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ. لاہور سے پہنچے جب سیالکوٹ تو فجر کا وقت شروع ہو چکا تھا. پھر الحمدللہ فجر ادا کی، سوئے، ظہر پڑی، اور ماشاءاللہ 3 ساڑھے 3 ڈھائی گھنٹے کا جذبہ رہا ہے سیالکوٹ کا. اللہ کا شکر ہے اچھی تیاری رہی. پھر انشاءاللہ ابھی ہم چلیں گجرانوالا کی طرف. راستے میں عصر کی نماز ادا ہوئی اور اب گجرانوالا پہنچ رہا ہے. رات پھر وہاں مشورہ بھی ہے، کچھ ملاقاتیں بھی ہیں. آج جو ہمارا مشورہ ہے اس کے اندر گجرات ڈویژن اور گجرانوالا ڈویژن کی شرکت ہے انشاءاللہ ہمارے. سوئے حرم میرا سلام کہنا انہیں. دیکھ کر اندازہ کیجئے کہ میں کس کا مہمان بناؤں. میری بھاری بھرگم میزبان ہے. نہیں، شخصیت بہت ماشاءاللہ. آج ہم ابھی گجرانوالا سے واپسی ہوئی ہماری وہاں اسلام آباد کے لیے. تو راستے میں ہمارے نگران پاکستان حاجی شاہد نے ایک اسلام بھائی کو کہا آپ کا گھر تو راستے میں ہی ہے، اور وہ ہے وزیر آباد. اور وہ اسلام بھائی ہمارے سلمان مدنی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ سلمان مدنی ماشاءاللہ. دیکھیں کتنے سنجیدہ اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. 1 بجے بج چکا ہے اور اس وقت ہم ہمارے سلمان مدنی بھائی کے گھر پر ہیں. ماشاءاللہ انہوں نے ہماری خیر خواہی کی ہوئی ہے، اور اللہ پاک ان کا جزائے خیر دے. کہا کتنے بجے گھر والے اٹھ کر ساری یہ
مہمان نوازی کر رہے ہیں. اللہ پاک کروٹ کروٹ جنت کی نعمت ہے اللہ عطا فرمائے. چائے جیڑی بنائی ہے گڑ والی ہے چینی والی؟ نہیں گڑ والی چائے گڑ والی کیا جذبہ کس طرح گڑ والی چائے دا آ گیا تمہیں؟ جی میرے سنت ہم آپ دا فرمانے کی میرے گھر بھی سب گوڑی کراچی بھی ایسی گوڑی استعمال کرنے ہم نے. کہڑا گڑ؟ گڑ دیسی گڑ. دیسی گڑ کم دا تے دیسی گڑ ہی ہے نا. باقی جڑا وہ گڑ ہے وہ تے کہڑا سوڈا پاندے نے تے وہ پیلا پیلا جو ہو جاتا ہے. ہمیں تو تی پنجابی نہیں بول سکتا. کیا نہیں بول سکتا؟ کیا بول رہے ہیں؟ پیلا نہیں بول سکتا ہے. میں نہیں بول سکتا ہے. تسی بول دے پے پھر تھوڑی تھوڑی ضیاء الدین مدنی ساڈے پنجابی تے نا ساڈے دادا پہ ماشاء اللہ. سیالکوٹ میں تھے. میں جو زیادہ مدنی سے یاد کلاس والا ان کا شہر تھا علاقہ تھا. وہاں سے گجرات والا آئے اور اب ماشاء اللہ بھی ہم اسلام آباد کے لیے نکل رہے ہیں. اور ماشاء اللہ اسلام بھائی بھی سال ہی سال ہے مین روڈ پر ہی ماشاء اللہ مکان ہے. موبائل کو بہت زیادہ ٹریولنگ کا فرق پڑا نہیں ہے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير اللہ اللہ اللہ. الحمد للہ رب العالمین. اسلام آباد مدری مرکز فیضان مدینہ پہنچ گیا ہے اور ہم چلے تھے تقریباً 1 بجے کے آس پاس اور ابھی بج رہے ہیں 4:15. دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی. آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. یہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد. دعوت اسلامی زندہ باد زندہ باد. اسلام کی زینت ہے یہ دعوت اسلامی اور دین کی عزت ہے. دنیا میں جب تک جیے گا غم ہے. ایک ہی جگہ ہے جہاں غم نہیں ہے وہ صرف جنت ہے. کہ جنت میں نہ غم ہے نہ دکھ ہے. دنیا میں غم بھی ہے دکھ بھی ہے پریشانی بھی ہے دھوکہ بھی ہے فریب بھی ہے سب کچھ ہے. کبھی اولاد باپ کو ستاتی ہے تو کبھی باپ اولاد کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. کبھی بیوی شور کو چھوڑ دیتی ہے تو شور بیوی کو چھوڑ دیتا ہے. دوست کو چھوڑ دے. کوئی کسی کا نہیں ہوتا یار. پریشانی میں کون کس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. تو بندہ اپنے رب کا ہی ہو کر رہے. جو بھی کام کرے سچائی کے ساتھ کرے اچائی کے ساتھ کرے حلال کے ساتھ کرے پاکیزگی کے ساتھ کرے. جو بھی حرام کی ناجائز کام کی اپرچونٹی آتی ہے بالکل تھوکے بھی نہیں. مومن کا تھوک بھی پاک ہے. حرام کے مال میں کیوں تھوکوں؟ اللہ کی نعمت میں تو منہ پھیر لوں گا. یہ دعوت اسلامی. آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی. آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. زندہ باد دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے.